آپ کا ایک اسٹیٹس ہزاروں لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیتا ہے، اور وہی اسٹیٹس پر آپ نے قرآن کی تلاوت ڈال دی، کوئی اچھی سی تقریر کا کلپ ڈال دیا، کوئی مفید بات ڈال دی، کوئی قرآن کی آیت ڈال دی، کوئی رسول کی حدیث ڈال دی۔ اب جہاں جہاں وہ جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ چیز ایک ہے، استعمال دو الگ الگ ہے۔ ایک استعمال لاکھوں گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور ایک استعمال لاکھوں نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نیکیاں کمائیں گے یا گناہ کمائیں گے۔ ہزاروں لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیتا ہے، اور وہی اسٹیٹس پر آپ نے قرآن کی تلاوت ڈال دی، کوئی اچھی سی تقریر کا کلپ ڈال دیا، کوئی مفید بات ڈال دی، کوئی قرآن کی آیت ڈال دی، کوئی رسول کی حدیث ڈال دی۔ اب جہاں جہاں وہ جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ چیز ایک ہے، استعمال دو الگ الگ ہے۔ ایک استعمال لاکھوں گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور ایک استعمال لاکھوں نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نیکیاں کمائیں گے یا گناہ کمائیں گے۔ آج کل یہ بھی دور چلا ہے، کوئی ویڈیو ہاتھ لگ گیا، کوئی گندا ویڈیو، کوئی فحش ویڈیو، تو اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کر رہا ہے، لے دیکھ تو بھی دیکھ، میں نے دیکھ لیا تو بھی دیکھ۔ ارے شرم کرو۔ آپ جانتے ہیں آج کل ایک بیماری اور چلی ہے، اسٹیٹس لگانے کی بیماری۔ اسٹیٹس پہ کوئی گانا لگا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی تصویر لگا رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر لگاتے ہیں لیکن چہرہ چھپا لیتے ہیں، چہرے پر اسٹار بنا دیں گے، چہرے پر کوئی سمبل بنا دیں گے، کنگن نظر آ رہا ہے، کپڑے نظر آ رہے ہیں، گہنا نظر آ رہا ہے، کپڑے کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، عورت کے جسم کا سراپا نظر آ رہا ہے، بس چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خوش ہو گئے کہ صاحب ہم نے پردے کا بھرم بھی رکھ لیا اور اسٹیٹس کا بھرم بھی رکھ لیا۔ آپ نے اسٹیٹس کے اوپر جو گانا لگایا، آپ نے واٹس ایپ کے اوپر جو ویڈیو ڈالا، اب وہ ویڈیو جہاں جہاں تک گیا اور جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا، ان سب کا گناہ آپ کے سر پہ ڈالا۔ انا للہ، ہم اللہ تعالی کے ہیں، یہ نہیں کہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مالک اللہ ہے، اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے۔ اگر ہمارا بچہ مر گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا، ہم پر مصیبت آ گئی، ہم پر تکلیف آ گئی، انا للہ، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ میرے بھائیو، انا للہ کا مطلب یہ ہوا، اور وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ٹکڑا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جتنی بھی تکلیف آ جائے، جتنے بھی دکھ آ جائیں، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں چند دن رہیں گی، آخرت میں اللہ تکلیف نہ دے، آخرت میں اللہ امن دے دے، چین دے دے، جنت دے دے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم آخرت کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کے غم ہمارے ہلکے ہو جاتے ہیں، دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ نہیں کہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مالک اللہ ہے، اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے۔ ایک اور موقع پر آنسو آئے تھے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اور جنازے میں اللہ کے نبی شامل تھے۔ جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں قبر کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ غور کر رہے تھے اس قبرستان کے اوپر، اس قبر کے اوپر، اس جنازے کے پورے پروسیس کے اوپر آپ غور کر رہے تھے، اور وہ غور کرتے کرتے آپ رونے لگتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں تابل سراب کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس کی تیاری کرو، تم اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، مجھ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو۔ عالم برزخ، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کا جو ٹائم ہے وہ عالم برزخ ہے،
وہاں ہم علیین میں رہیں گے کہ سجین میں رہیں گے، ہمارا ایمان طے کرے گا، ہمارا عقیدہ طے کرے گا، ہمارا عمل طے کرے گا۔ کبھی میرے بھائیوں اس پر بھی ہم غور کریں کہ ہم علیین میں جائیں گے کہ سجین میں جائیں گے، ہمارے ساتھ قبر میں رحمت کا معاملہ ہوگا کہ عذاب کا معاملہ ہوگا، اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے بھی روتے تھے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی روتے تھے۔ ہم روتے ہوں چاہے نہ روتے ہوں اپنے نبی کے لیے۔ واقعی میں اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور آپ سچے دل سے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اس نبی نے کون کون سا دور دیکھا ہے، اس نبی نے کتنی مخالفتیں سہی ہے، کتنی دشمنی سہی ہے، کیا کیا نہ سہا اس نبی نے۔ وہ نبی راتوں کو ہمارے لیے روتے تھے۔